سکتی ہے، وہ عبارت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک جاندار مخلوق چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جاندار مخلوق اور یوں کہیے کہ اسی کتاب کی تشریح اور اس کا عملی نمونہ، ایک تو الفاظ و عبارت کا مجموعہ اور دوسرے عمل کا مجموعہ، یہ ایک زندہ کتاب، ایک جاندار کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اور کتنی کتابیں خداوند قدوس نے بھیجی، بھیجنے والا ہی جانتا ہے۔ کتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، وہی جانتا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے، دوسرے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں حقیقتوں پر ایمان بھی بلا تعیین اور بلا تصریح لایا جاتا ہے۔ کوئی اس طرح ایمان لائے کہ میں اللہ کی 4 کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تو بجائے ایمان کے اس کو کفر ملے گا۔ اگر کوئی اس طرح ایمان لائے کہ میں 1,24,000 نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، تو ایمان کے بجائے کفر ملے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تعداد اس نے کہاں سے متعین کی؟ قطعیت کے ساتھ یہ ایمان لا رہا ہے۔ ایمانیات میں عدد کا تعین قطعی دلائل کی روشنی میں ہو سکتا ہے، تو اسے کہاں سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ایک دم فکس اور فائنل عدد اس نے متعین کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو۔ اگر کمی ہے، 1,24,000 کا عدد پورا نہیں ہوتا، تو یہ متعین عدد پر ایمان لا رہا ہے تو غیر نبی کو نبی مان رہا ہے۔ اور اگر زیادہ ہیں انبیاء اور اس نے 1,24,000 ہی پر ایمان لایا تو نبی پر ایمان نہیں لایا۔ ایک نبی پر بھی ایمان نہ لانے سے کافر ہو جائے گا، لاکھوں نبیوں پر چاہے ایمان لاتا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ پورا قافلہ اور یہ پوری جماعت اس طرح آپس میں متحد ہے کہ یہ کسی کی تفریق کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہر ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، کوئی کسی کی تکذیب کے لیے نہیں آیا، اور سارے نبیوں کے سرتاج سروری کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف سب سے زیادہ اتم اور کامل درجے پر پایا جاتا ہے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال مصدق ہونا بھی ہے۔ آپ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کی تکذیب نہیں کرتے۔ نبی کی تکذیب نہیں کیا کرتا ہے، نبی کی مخالفت نہیں کیا کرتا ہے، پیغمبر کو جھٹلایا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سارے انبیاء آپس میں اتنے متحد ہیں کہ اگر ایک کو چھوڑ کر باقی سب پر ایمان لائے تو ایک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کا انکار کر دینے کی وجہ سے پوری ٹیم اور پوری جماعت اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور برات کا اظہار کرتی ہے۔ سب پر ایمان لانے کے باوجود ایک کو چھوڑ دینے سے اسے ایمان نہیں ملتا ہے بلکہ کفر ملتا ہے۔ اس لیے ایمانیات میں داخل کیا گیا تو اجمالی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ کتنے فرشتوں پر؟ یہ نہیں کہ 1 کروڑ فرشتوں پر، 1 ارب فرشتوں پر۔ فرشتوں کی تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو قطعی طور پر عدد کیسے متعین کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں بھی اندیشہ ہے کہ یہ کوئی تعداد متعین کرے گا، ممکن ہے کہ وہ تعداد
ایک آدھ کی کمی رکھتی ہو یا اس میں ایک آدھ کا اضافہ ہو گیا ہو. غیر فرشتے کو فرشتہ مان لیا کفر ہو گیا، اور ایک فرشتے کے فرشتے ہونے کا انکار کر دیا کفر ہو گیا. وہ رسولی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں. کتنی کتابوں پر اور کتنے رسولوں پر یہ نہیں بولنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے 1,24,000، یہ ایک ظنی تخمینی اور اٹکل کا عدد ہے، ایک اندازہ ہے، لگ بھگ کہیے، فائنل اور فیکٹ نہیں ہے. اور 1,24,000 بھی آپ بول دیتے ہو. بولنا اور چیز ہے اور کھولنا اور چیز ہے. 1,24,000 میں صرف 10,000 نبیوں کے حالات نہیں، صرف ان کے نام بتا دو. اکیلے نہیں، پوری یونیورسٹی کے ٹیم کو بیٹھا لو، اور نہیں تو مکتب کے شیخ الحدیث کو بھی بیٹھا لو، پورے اسلامی کتب خانے کو کھنگال لو، سارے علماء جمع ہو جاؤ. 1,00,000 نہیں، صرف 10,000 نبیوں کے نام دے دو لکھ کر. مشکل ہے، مشکل نہ کہیے بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ ناممکن ہے. 1,00,000 کے نام بہت ہی مشکل اور بالکل ناممکن ہے. میں تو کہتا ہوں 10,000 کے صرف نام، 1,000 کے نام نہیں بتا پاؤ گے کہ لائبریریاں فیل ہو جائیں گی اور تم بھی فیل ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص. بہتوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، بہتوں کے حالات بتائے ہیں، بہتوں کے قصے سنائے ہیں، اور بہتوں کے نام اور پتے بھی ہم نے نہیں دیے ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ دنیا کے کس کس خطے میں اور کس کس زمانے میں اور کون کون اللہ کا پیغمبر آیا ہے. تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ ایک اندازہ ہے، وہ ایک اٹکل ہے. اب بہت سے اولیاء اللہ کو غیب کا بھی علم ہوتا ہے، تو ان کو بھی بٹھا کر ان سے بھی کہو کہ آپ تو غیب داں ہیں. 1,24,000 صرف نبیوں کے نام ہی بتا دو تو ساری غیب دانی رکھی رہ جائے گی اور ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی. اور یہ عطائی کا جو خطائی نسخہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. یاروں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے کہ عطائی علم غیب. یہ نسخہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم نہیں تھا. یہ نسخہ 14ویں صدی میں ایجاد ہوا. یہ خطائی نسخہ ہے، عطائی نہیں بلکہ خطائی. اور یا لوگ قرآن کو اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں. کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر نبیوں کے لیے غیب کا علم ثابت کیا گیا ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. کہتے ہیں لوگ کہ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم دیتے ہیں. یہ عطائی غیب ہوا. تو جن آیات میں صرف اللہ کے لیے غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے.